بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی کاٹنی چاہیے یا نہیں، اس کے متعلق مختلف رائے ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ ہمارے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ داڑھی کاٹنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ اور یہود و نصارہ کی مشابہت کرو، اور یہ بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو یہ ساری علامات پھر اجماع امت ہے اس پر۔ آج سے 150-200 سال پہلے آپ اگر پورے روئے زمین پر تلاش کریں گے تو شاید کوئی مسلمان آپ کو بغیر داڑھی کا نظر نہیں آئے گا۔ یہ بدعت بعد میں شروع ہوئی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کلچر تھا، اس زمانے کا کلچر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے، اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے اس کو فطرت اور نیچر قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز نیچر، جس کو آپ نے نیچر قرار دیا، فطرت قرار دیا انسان کی اور مرد کی، تو قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا اور یہ مخلوق نیچر کو تبدیل کرے گی۔ تو ان تمام آیات اور احادیث کو اگر ملایا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، اور نیچر کے خلاف اگر آپ چلتے ہیں تو وہ صغیرہ گناہ میں نہیں آتی وہ چیز، یا اس کو کلچر نہیں کہا جا سکتا کہ اس زمانے کا کلچر تھا۔ تو رہا یہ مسئلہ کہ داڑھی کاٹنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں گے تو بے برکتی ضرور ہوتی ہے، لیکن نیکیاں کرنی چاہیے، چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو، اس نیکی کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور ممکن ہے اسی نیکی کی برکت سے اللہ آپ کو باقی نیکیوں کی بھی توفیق دیں۔ اور یہ مسئلہ کہ داڑھی کاٹتے ہوئے گناہ ملتا ہے، تو کاٹتے ہوئے تو ملتا ہی ہے، لیکن داڑھی کاٹنا ایک ایسا جرم ہے کہ جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی جب آپ، یعنی داڑھی تو کٹی بھی رہے گی نا ہر وقت، تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ اس لحاظ سے بھی اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ گناہ گار ہیں، حج کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو بھی گناہ گار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ادھر نبی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو بھی یعنی ایک گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ باقی کسی کو مایوس کرنا مقصد نہیں ہے اس تقریر سے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہمت کر کے آہستہ آہستہ آئیں اللہ کی طرف اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے والے ہیں۔ پہلا چیز اللہ کے رسول نے کہا کہ داڑھی کو چھوڑو اور مونچھوں کو کتراؤ۔ ابھی اگر آپ اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ میں دیکھو، میرے صحابہ میں دیکھو، اللہ کے رسول کی داڑھی کتنی بڑی تھی کوئی بھی صحیح حدیث میں نہیں۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی داڑھی چھاتی تک جاتی ہے، وہ ضعیف حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تقریباً 11 صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ صحابہ نے ایک منٹ کے بعد اپنی داڑھی کترائے، اور یہ وہی حدیث میں بھی ہے۔ صحیح بخاری نمبر 7 بک آف ڈریس میں حدیث نمبر 781 میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا داڑھی چھوڑو، مجھ کو کتراؤ، اور ایک منٹ کے بعد اپنی داڑھی کو کاٹا۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ کو فالو کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کو فالو کرنا چاہیے، تو صحابہ کیسا فالو کرتے تھے؟ جب 11 صحیح حدیث آپ کو مل گئے اور کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک صحابہ نے کبھی بھی نہیں کاٹا، تو کچھ علماء کی رائے ہے کہ کاٹنے کا ہی نہیں، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صحابہ نے کبھی بھی داڑھی نہیں کاٹے۔ تو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کچھ علماء کے چھوڑنے کا مطلب چھوڑ دو، کاٹو ہی مت۔ ہاں نہیں، ایسا نہیں، نہیں، پھر اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیا کیا؟ تو 11 صحیح حدیث ہے جس میں لکھے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عمر کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے ایک مٹھ فسٹ کے بعد کاٹا۔ اگر ایک بھی حدیث ملتی تھی صحیح جس میں صحابہ نے کبھی بھی نہیں کاٹا تو ہم کہہ سکتے تھے یہ ایک رائے ہے، آپ سمجھے نا؟ میں سمجھ گیا۔ تو حدیث کو اینالائز کرنے کے اندر بھی اس کو کہتے ہیں فقہ، تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے یہ سن لیا مولانا طارق مسعود صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب داڑھی کے متعلق بیان فرما رہے تھے کہ اگر نبی کی داڑھی تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی تھی، اور جتنی بھی انبیاء ہیں ان کی داڑھی تھی، اور آج بھی ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ان کی داڑھی ہے، تو پھر یہ کس طرح ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم کہہ دیں کہ داڑھی رکھنا کوئی سنت نہیں، یا اگر داڑھی کاٹ لیا جائے اس کی گناہ نہیں۔ اب دیکھیں، دیگر گناہ ہم کرتے ہیں وہ اسی وقت شمار کیا جاتا ہے، لیکن داڑھی ایک ایسی گناہ ہے جو کہ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ آپ جس وقت جہاں بھی ہوتے ہو، آپ نے داڑھی کو شیو کیا ہے تو اس کے گناہ آپ کو ملتے ہیں۔ ایون کہ آپ نماز پڑھتے ہو، ایک ثواب کا کام کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تب بھی آپ کو گناہ ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ داڑھی کی وجہ سے آپ کو گناہ ملتا ہے۔ نماز کا تو آپ کو اپنا ثواب مل جاتا ہے، لیکن جو داڑھی آپ نے کاٹی ہے اس کے آپ کو ابھی بھی گناہ مل رہا ہے۔ آپ حج جا رہے ہو، حج میں ہو، تب بھی آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ داڑھی کاٹنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم سب لوگ کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن آپ علماء کی طرف دیکھیں، علماء کیا کہتے ہیں، اور اس کی گناہ کی طرف دیکھیں۔ ایسے گناہ ہے، کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو اس کی گناہ اسی وقت شمار کیا جاتا ہے اس نے چوری کیا، اس کے بعد نہیں۔ لیکن ایک بندہ داڑھی کاٹتا ہے
وہ سویا ہوا ہے لیکن اس کی داڑھی تو کٹی ہوئی ہے، تب بھی ان کو گناہ، وہ جاگ رہا ہے تب بھی ان کو گناہ، نماز پڑھ رہے پھر بھی گناہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح گناہوں سے بچائے۔ باقی اس کے متعلق بحث مباحثہ کرنا، ہمارے علماء اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے انہی سے رہنمائی لینی ہے۔ لیکن جتنے بھی علماء ہیں اس بات میں متفق ہے کہ داڑھی نہیں کاٹنی چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی انبیاء تھے، صحابہ کرام تھے اور ہمارے علماء ہیں، ان سب کی داڑھی ہے، ان سب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ایک سنت طریقہ ہے۔ تو ہمیں بھی اس پر کوئی سوال اٹھانا یا کوئی سے کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں داڑھی رکھنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اگر ہم رکھ نہیں سکتے ہیں ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق دے۔ اگر پھر بھی ایسا ممکن نہیں تو کم از کم کسی اور کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کا نبی کا سنت ہے، ہمیں ان کا یہ دل میں تو کہنا چاہیے کہ یہ سنت ہے، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مہربان ہے، ہمیں کبھی بھی توفیق دے سکتا ہے۔ ہم نے اس کے متعلق کوئی غلط بات کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا داڑھی ہو اس کا مذاق اڑانا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں بدقسمتی ہے، جب کوئی داڑھی رکھنے والا گناہ کرتا ہے تو ڈائریکٹ کہتے ہیں اس نے گناہ کیا، حالانکہ اس کی داڑھی بھی تھی۔ اب گناہ کیا اس کا الگ سا سزا ہے، داڑھی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بھی اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی چیز صحیح نہیں لگی ہو، مطلب یہ کہ سمجھ نہیں آئے ہو، تو آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے علماء موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے 100% اس پر بھروسہ کرنا، وہ کرنا ہے کہ یار یہ صحیح ہے غلط ہے۔ ہم جتنے بھی ہم غلط ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے اگر پھر بھی آپ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ علماء سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ امید کرتا ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا، اگر فائدہ ہوا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے آپ کا ایک دوست داڑھی رکھ لے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے ثواب مل جائے گا۔ فی الحال اللہ حافظ۔